بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی ایک نئی پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے باجوڑ کے حالات کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین، خیبر پختونخوا کا سب سے سینسیٹیو علاقہ باجوڑ، جہاں پر گزشتہ 3 روز سے ایک نئے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ جو آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کے خلاف یہ آپریشن ہو رہا ہے، کیونکہ بقول ان کے باجوڑ کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ جبکہ اس آپریشن کے جہاں دیگر لوگ خلاف ہے، تو خود باجوڑ کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی ہے، اور ان کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ گزشتہ 2 اشروں سے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آخری آپریشن ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی بار بار یہاں پر آپریشنز کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے، لوگوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر امن کے نام پر مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں، لیکن امن نہیں لایا جاتا۔ اس لیے اس دفعہ جو احتجاج ہو رہا ہے، تو اس میں صرف ایک سیاسی پارٹی کے لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس میں عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، JUI، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپریشن کے نام پر یہاں کے لوگوں کے ساتھ مزید ظلم جو ہے وہ بند کیا جائے۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ اطلاعات کے مطابق باجوڑ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی بھی شروع ہو گئی ہے۔ خاص طور پر خواتین اور بچوں کو علاقے سے نکالا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت بھی علاقے میں بھرپور آپریشن کیا جا رہا ہے۔ گو کہ گزشتہ روز کچھ وقفے کے لیے آپریشن کو روک دیا گیا تھا۔ باجوڑ کے قومی جرگہ نے سب سے پہلے وہاں کے ڈپٹی کمشنر سے بات کی تھی، بعد میں ان کو یہ ٹاس دیا گیا تھا کہ وہ دوسری سائٹ سے بھی مذاکرات کریں گے، اور یہ جو جنگ ہے تو اس میں وقفہ ہو جائے گا۔ لیکن آج بھی اطلاعات یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ آپریشن جو ہے یہ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ جو پختون بیلٹ ہے، یعنی آپ وزیرستان سے لے کر چترال تک اور پھر باجوڑ سے لے کر سوات تک، یہ وہ تمام علاقے ہیں کہ جہاں پر مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، حالات بے قابو ہوتے ہیں، کبھی یہاں پر دھماکے ہوتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، جبکہ کئی دیگر افراد جو ہے وہ آتے ہیں۔ اس لیے بار بار لوگ جو ہے ان آپریشن سے تنگ آ چکے ہیں، اور لوگ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پنجاب میں، سندھ میں امن ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی امن جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ یہاں کے لوگ امن پسند ہیں، اور وہ امن سے رہنا پسند کرتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، پھر ان پر ایسے جنگیں کیوں مسلط کی جاتی ہے؟ دوسری جانب ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک اور اہم خبر شیئر کریں گے، اور وہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین، فیصل آباد کی ایک عدالت نے آج فیصل آباد کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آج پاکستان تحریک انصاف کے 108 جس میں اہم ارکان بھی شامل ہے، ان کو سزائیں سنائی ہے۔ ان میں سے بیشتر افراد کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہے، جبکہ کچھ افراد کو 3 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہے، جبکہ چند افراد کو رہا بھی کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہے، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں میں اس وقت قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب، ساتھ میں شبلی فراز، اس کے علاوہ زرتاج گل وزیر اور دیگر اہم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شامل ہیں، جن کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب ان تمام لوگوں کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہے، تو اس سے ان کی جو پارلیمنٹ کی رکنیت ہے وہ بھی بذات خود جو ہے وہ ڈائریکٹلی ختم ہو گئی ہے۔ اب ان سیٹوں پر دوبارہ الیکشنز ہوں گے، کیوں ان کو سزائیں سنائی گئی ہے، یہ لوگ کنویکٹ ہو گئے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کچھ اہم رہنماؤں کو آج اس عدالت نے بری بھی کر دیا ہے، اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ان کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان میں سب سے اہم نام جو ہے وہ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کا نام ہے۔ جی ہاں ناظرین، فواد چودھری، جنہوں نے بعد میں پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی بھی اختیار کی تھی، تو ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی فرزند زین قریشی بھی اس لسٹ میں شامل ہے، جن افراد کو بری کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے دیگر تقریباً 4 درجن کے لوگوں کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے۔ تاہم 175 میں سے 108 افراد ایسے ہیں کہ جن کو سزائی سنائی گئی ہے، اور یہ سزائی مسلسل جاری ہے۔ آج اس پر پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، اور خاص طور پر بیرسٹر گوہر کا سٹیٹمنٹ انتہائی سخت بیان آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس قسم کے فیصلے آتے رہے، تو اس سے اس ملک میں جو رہی صحیح جمہوریت ہے وہ بھی مکمل ختم ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو سب سے پہلے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی سخت وقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اگر ہم بات کریں، تو پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ پہلے سے سزا ان کو دی جا چکی ہے۔ اس طریقے سے جو قومی اسمبلی میں
قائد حزب اختلاف ہے ان کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہے یعنی شبلی فراز، اب ان کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کریٹیکل ٹائم ہے۔ عدالتوں سے ان کو کوئی ریلیف فی الحال نہیں مل رہا، بلکہ مسلسل سزائیں مل رہی ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف خود بھی بڑی تشویش کا شکار ہے۔ گو کہ انہوں نے کافی کوششیں کی تھی کہ اس دفعہ ان کو ریلیف مل جائے، بار بار وہ یہی کہا کرتے تھے کہ 9 مئی کے واقعات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آج فیصل آباد کے انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے ان کے کئی افراد کو جو ہے تقریباً 108 افراد کو سزائیں سنائی ہے، جن میں سے بیشتر افراد کو 10 سال، پھر اس کے ساتھ 3 سال جو ہے وہ سزائیں سنائی ہے۔ اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ملٹری انسٹالیشن پر حملے کیے تھے، ریاستی اداروں پر حملے کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں سنائی گئی ہے۔ یہ مقدمات جو ہے یہ گزشتہ تقریباً 2-2.5 سال سے زیر التوا تھے، بالآخر آج ان کا فیصلہ آ گیا ہے اور آج عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ناظرین، کچھ رومرز آج اس فیصلے میں یہ جاری تھی، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر علی امین گنڈاپور کو بھی نااہل کر دیا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کی کلیریفیکیشن آ گئی کہ جس بندے کا نام آ رہا ہے تو وہ امین علی ایک دوسرا بندہ ہے جو خود بھی کنوکٹ ہو گیا ہے، لیکن علی امین کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ تو علی امین جو ہے وہ بدستور جو ہے ان کو کوئی سزا نہیں ملی ہے، وہ بدستور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے اور اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اگر پروگرام تک اب میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔